السلام علیکم ناظرین بہت ایکسکلوسیو اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ ناظرین آج ایک ہی خبر پر تبصرہ کریں گے۔ اسرائیل کا باضابطہ وفد سعودی عربیہ کنگڈم آف سعودی عربیہ میں پہنچ چکا ہے۔ کنگڈم آف سعودی عربیہ میں آفیشلی سطح پر یہ پہلا دورہ ہے جس میں مکمل پروٹوکول اسرائیل کے وفد کو دیا گیا ہے۔ اس وفد میں جو لوگ شامل ہیں اس میں تمام لوگوں کی MBS یعنی محمد بن سلمان کراؤن پرنس سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جو سب سے بڑی پیش رفت ہے جس کو اسرائیلی میڈیا بھی اس وقت پیش کر رہا ہے، امریکن میڈیا بھی اس وقت پیش کر رہا ہے، یعنی باہمی اتفاق رائے قائم کر لیا گیا ہے کہ سعودی عربیہ کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دی جائے گی۔ ناظرین سعودی عربیہ کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دی جائے گی۔ امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اسرائیل کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے۔ ناظرین یہ اتفاق ایسے ہی نہیں ہوا، آپ کبھی تھوڑا سا پیچھے جائیں اور غور کریں تو CIA نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے دو الگ الگ سیکشن بنا کر رکھے ہیں، ایک سنی اور ایک شیعہ کے نام سے ہے، جن پر سپائنگ اور انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ ناظرین پوری دنیا کو کبھی بھی یہ تو قبول ہی نہیں ہے کہ مسلم امہ یکجا ہو کر بیٹھے ایک جھنڈے تلے چلے، ایک ساتھ چلے۔ یقیناً یہ ان کو ویسے بھی خائف ہے، تو مڈل ایسٹ کے اندر سب سے آئیڈیل ملک جو فیور کرتا ہے یا فیور میں جاتا ہے وہ سعودی عربیہ ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ اب اس حوالے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران پر مزید مشقیں کسی جائیں، کیونکہ واضح دکھائی دے رہا ہے جب سے $5 بلین ملے ہیں اور آنے والے دنوں میں جس طرح کی انویسٹمنٹ چائنا کی طرف سے ہو رہی ہیں، جو ایران ترقی کی منازل طے کر رہا ہے اور یقینی طور پر بہت باکمال اور خوبصورتی سے طے کر رہا ہے، ناظرین اس کو کسی طرح روکا جائے۔ اگر آپ نے ایران کی تھوڑی سی بھی حقیقت جاننی ہو تو میرے خیال میں اگر آپ میں سے چند احباب نے وہاں پر وزٹ کیا ہے، آپ غور کریں، نوٹ تو ان کا سب سے بڑا 5 لاکھ روپے کا ہے، جو فقط میرا خیال ہے پاکستانی 3000 یا 3500 روپے کے قریب اس کی قیمت بنتی ہے۔ مگر اس نوٹ کی آپ طاقت دیکھیے اس ملک کے اندر جہاں پر بجلی 1 سیکنڈ کے لیے نہیں جاتی، کوکنگ آئل 130 روپے سے 140 روپے لیٹر تک ملتا ہے، وہاں پر پیٹرول سستا، کھانا سستا، لائف سٹائل معیاری، ان کی سڑکیں ہماری موٹر وے سے بھی بہتر ہیں، ان کے جناب بسوں کے اڈے آپ بس اسٹیشنز لے لیں وہ پاکستان کے ایئرپورٹ سے بھی زیادہ اعلیٰ ہیں، ان کی ٹرینیں پاکستان کی ٹرینوں سے انتہائی اعلیٰ ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر بات کریں تعلیم کی، صحت کی، معاشرت کی، عدلیہ کی، قانون کی، تو ان سب چیزوں میں ایران پاکستان سے کئی گنا آگے چلا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک لیونگ سٹینڈرڈ ہے، سوشل ریفارمز ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اشیاء ضروریاں ہیں، تو اس میں بھی ایران پاکستان کی نسبت سب سے زیادہ معیاری اشیاء بنانے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے، اور سب سے ارزاں نسخوں پر، باوجود اس کے کہ ان پر شدید ترین پابندیاں ہیں۔ یہ چیز انٹرنیشنل مافیاز کو، عالمی اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو راستہ دیا گیا۔ ناظرین یہ وفد ایسے ہی نہیں آیا، اس کے اندر جو پیش خیمہ اصل بات ہے، سعودی عربیہ جو نیوم سٹی بنا رہا ہے اس کے اندر لگ بھگ کہا جا رہا ہے $2 ٹریلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ اس وقت لگ رہی ہے، اور اس کے اندر سٹیکس اسرائیل کے بھی ہیں کسی حد تک، کیونکہ اسرائیل کے مفاد میں یہ ہے کہ سعودی عرب کو گرپ کیا جائے۔ اب یہ نیکسٹ سٹیپ اور نیکسٹ جنریشن میں بات جا رہی ہے، یہی ہے کہ محمد بن سلمان نے جو گزشتہ دن انٹرویو دیا جس میں کہا کہ ہم نیوکلیر ٹیکنالوجی بنیں گے اور ہمارے لیے بہت آسان ہے، اس کا اشارہ بنیادی طور پر پاکستان کی طرف تھا، کیونکہ جب پاکستان نیوکلیر ٹیکنالوجی بنا تھا اس وقت صورتحال یہ تھی سعودی عربیہ نے ہمیں 2 سے 3 سال فری تیل دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف شکلوں میں ایڈ بھی فراہم کی تھی۔ ناظرین صورتحال یہ ہے، یہ وہی زید حامد صاحب والی بات آ گئی کہ $25 بلین سعودی عربیہ سے لے لو اور ایک ایٹم بم ان کو دے دو، یعنی باتیں اسی سمت میں جا رہی ہیں۔ یہاں ہم نے یوکرین میں اسلحہ فراہم کیا ہے، یہی صورتحال یہاں پر بھی بنے گی، ہم یہاں پر پیسہ دیں گے اور وہ اٹامک پاور بنیں گے۔ صرف سعودی عربیہ ہی نہیں، اس میں UAE بھی شامل ہے، اس میں قطر بھی شامل ہے۔ لازمی بات ہے جب یہ ممالک ایٹمی ٹیکنالوجی کے حامل بنیں گے تو ڈیفینیٹ بات ہے آپ ایران کو بھی پیچھے نہ سمجھیں، ایران بھی بنے گا۔ اس طریقے سے جو تظاہراتی تبدیلیاں ہیں وہ ایک نئی شکل اور نیا روپ دھار لیں گے،
اور اسی کے پیش خیمہ جب سیاسی محرکات کو اگر آپ غور کریں تو پاکستان میں بھی جو کمپنی کوشش کر رہی ہے اس وقت تمام جماعتوں سے آپریشن سائیکلون کے تحت ایکسٹریکٹ کر کے نئے لوگ، نئی رجیم کے لوگ ایک ون یونٹ اور ون جماعت بنائی جا رہی ہے، تشکیل دینے کی ون پلان کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اسی چیز کا شاخسانہ ہے کہ آنے والے 3 سے 5 سال کے اندر اس سارے سسٹم کو تبدیل کر دیا جائے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اس وقت ڈی ایم جی گروپ میں تازہ ترین جو صورتحال آئی ہے 22 میں سے 17 لوگ ایکس آرمی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ایلیٹ ادارے ہیں وہاں پر پلاننگ کے ذریعے تمام کمپنی کے لوگوں کو بٹھایا جائے، یعنی کمپنی ہی رول کرے۔ اسے کہتے ہیں نیو مارشل لا۔ یہ 5th جنریشن وار میں قسم تو ماشاء اللہ ہی کی ہے، مگر یہ کنڈیشن اس طریقے سے چلے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے کہ جو دفاعی معاہدے سعودی عربیہ کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں، جن کی تفاصیل 1 سے 2 دن میں مزید آئے گی۔ اس میں نیوکلیئر ویپن یا ایٹامک بم کا حصول سب سے بڑا دفاعی معاہدہ ہے جو اس وقت ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے شاید 1 سال یا 2 سال کے اندر، زیادہ دور نہیں، سعودی عربیہ بھی قابل قبول کر لے اور تسلیم کر لے اسرائیل کو، لیکن اس کے لیے ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ پاکستان بھی قبول کرے۔ لہٰذا ہمارے پاس تو اب بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ جب ہم بھوک کو مر رہے ہیں، $25 بلین ہماری ضرورت ہے، تو یہ ضرورت ہی ہم سے ان کو تسلیم کروائے گی۔ اسی لیے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ علماء کرام بولیں گے، جو اس ظلم پر علماء کرام نہ بولے جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے تو آگے کیا خاک بولیں گے۔ یقینی طور پر یہ سارے تانے بانے اس ایک نقطے پر جا کر مل رہے ہیں۔ مزید اس حوالے سے جو اپڈیٹس آئیں گی آپ کو اس کے حوالے سے بتاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔